اور کتب اللہ عز و جل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے، آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ بغداد شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنے گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، بل عینی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء کے پھلدار شاخیں ہوتی ہے، تو جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سلب ہو گئی، چھین لی۔ اس طرح کے ان کے اور بھی نہیں پہلے سے پیشن گوئیاں تھیں کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کریں گے بغداد میں اولیاء کرام یہ شہنشاہ بادشاہ ہے، سلطان الاولیاء۔ اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے، پھر ولیات بھی سنتی تھی۔ 70,000 70,000 کا لکھا ہے، اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا۔ یہ بھی میرے مرشد کی کرامت۔ پیارے غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے، زبان پر اللہ جاری تھا۔ وہ رمضان کی چاند رات تھی، جب دن آیا تو ماں کا دودھ نہیں پیا، سارا دن نہیں پیا، جیسے سورج ڈوبا تو پی لیا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی کیا۔ یہ مشہور ہو گئی کہ بات کے سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان شریف کے دن میں دودھ نہیں پیتا، روزہ رکھتا ہے، 80 دن تک آپ کا بھوکا رہ کر عبادتیں کرنا ثابت ہے۔ یہ کرامت تھی آپ کی، 80 دن کوئی انسان نہ کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غوث پاک اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک ان کا رب انہیں حکم نہ دیتا تھا۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر روز ڈیلی 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ اللہ پاک نے غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اے مولا ایک لمحے کے لیے بھی غوث پاک کی محبت ہمارے دل سے نہ نکلے۔ جو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم انشاءاللہ غوث پاک کے ساتھ ان کے اٹھیں گے، ان کے قدموں میں ہوں گے۔ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، تمام اولیاء کی اونچی۔ ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، وہ مراد ہیں، کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں، مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ، تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں۔ تو اب میں نے اس میں آپ کو بتایا ہوا ہے، میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو، وہ بھی مہربانی ہوئی تھی۔ سارے ولیوں کے گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا